بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے منکرین انبیاء کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ وہ نہ صرف انبیاء کی مخالفت ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد کرتے ہیں، بلکہ ان اللہ کے پیاروں کی وفات کو بھی جان بوجھ کر مشتبہ بنانے کی ہر ممکن مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو نعوذ باللہ لعنتی موت ثابت کرنے کی کوشش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو نعوذ باللہ غیر مبارک بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گزشتہ 100 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مخالفین احمدیت جب مختلف اختلافی مسائل کے بارے میں ہمارے پیش کردہ قرآن و حدیث کے استدلال کا جواب نہیں دے سکتے تو جان بوجھ کر اپنی جان چھڑانے اور اپنے زوم میں احمدیوں کا دل دکھانے کے لیے بار بار اس طرح کی تحریریں لکھتے یا تقریریں کرتے پھرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء میں واقع ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، ان جھوٹے مولویوں کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے تو ایک یہی ثبوت کافی ہے کہ ان مولویوں کے اپنے دعوی بھی حضرت مرزا صاحب کی وفات کے متعلق باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ مولوی یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کی وفات عین بیت الخلاء کے اندر واقع ہوئی، اور عموماً یہی تاثر عوام الناس میں اکثر مولوی حضرات پھیلاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی خود کتاب میں موجود ہے، اس کی خود کتاب میں موجود ہے، اس کی خود کتاب میں موجود ہے، گئے آئے پھر وہی لیٹرین میں مر گئے۔ تو دوسری طرف مولویوں کا ایک ٹولہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء کے اندر تو واقع نہیں ہوئی تھی، مگر چونکہ آپ علیہ السلام کو جب ذوف ہوا، اور جیسا کہ ایسے مریضوں کی سہولت کے لیے عموماً دستور ہے، رفع حاجت کا عارضی انتظام آپ کے بستر کے ساتھ ہی کیا گیا تھا، اس لیے یہ جاہل مولوی جان بوجھ کر اس کمرہ کو پہلے عارضی بیت الخلاء کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گویا آپ کی وفات ان مولویوں کے نزدیک اس عارضی بیت الخلاء میں واقع ہوئی۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جس جگہ پر آدمی 3-4 دفعہ اٹھ کر بیٹھے اور پھر وہاں جائے پڑے اور گر پڑے اور ان سے مر جائے تو وہ ٹٹی میں مرا یا نہ مرا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی۔ ناظرین، ان دونوں جھوٹے مولوی صاحبان کی گل افشانی کا سرسری سا جائزہ لینے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بڑا بڑا گند بکنے والے یہ مولوی صاحبان تو آپس میں ہی اپنے اس دعویٰ کے بارے میں متفق نہیں، پھر وہی لیٹرین میں مر گئے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی، پھر وہی لیٹرین میں مر گئے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی۔ بزرگوں نے سچ فرمایا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان دونوں مولویوں کے باہم متضاد دعوے سننے کے بعد ذرا ان مولوی صاحب کو بھی سن لیجئے۔ اور قادیانی حضرات جان بوجھ کے یہ لفظ ڈالتے ہیں کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں جو گھر میں ایک WC بنی ہوتی ہے ٹوائلٹ، تو جو مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا انتقال ٹٹی میں ہوا تو اس سے مراد وہ ٹٹی نہیں ہے کہ جہاں جا کے انسان رفع حاجت کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک طرف تو مولویوں کا ٹولہ بضد ہے کہ حضرت مرزا صاحب واقعی بیت الخلاء میں فوت ہوئے،
फिर वहीं लेटरिन में मर गए। तो दूसरी तरफ इन्हीं गैर अहमदी मौलवियों का एक टोला ना सिर्फ पहले दावा को झुठला रहा है बल्कि ये इस बात से सिरे से मुकर ही गया है कि मुसलमान मौलवी ऐसा दावा पेश भी करते हैं। और कादियानी हजरात जानबूझ के ये लफ्ज डालते हैं। शायद ये मौलवी कहना ये चाहता था कि कोई भी सच्चा मुसलमान इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। हमारा सवाल इन मौलवी साहब से ये है कि अगर वाकई कोई मुसलमान मौलवी ऐसा दावा नहीं करता तो ये मौलवी साहिबान जो इस तरह के दावे करते फिरते हैं फिर वहीं लेटरिन में मर गए, फिर वहीं लेटरिन में मर गए। क्या वो आपके नज़दीक मुसलमान मौलवी नहीं तो यहूदी राहिब हैं? किसी ने क्या ही सच कहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कज़्ज़ाब मौलवी भी जब अवामुन्नास के सामने जमात अहमदिया की एक या दो कुतुब लहरा लहरा कर दिखला रहे होते हैं तो दरअसल वो हजरत मिर्जा साहब की वफात से मुतालिक अपने इस एक झूठ को छुपाने के लिए कई मजीद झूठ घड़ रहे होते हैं। ये हकीकत कड़वी ज़रूर है मगर बदकिस्मती से हकीकत यही है कि ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलवी सादा लोग गैर अहमदी मुसलमानों के सामने किताबों के नाम भी लेते हैं और वो कुतुब उनके सामने पढ़ते भी हैं मगर या तो अपनी तरफ से मिर्च मसाले डालकर हकाइक को बिगाड़ देते हैं या कुछ बयान करते हैं और बाकी छुपा लेते हैं। मसलन वो किताब जो सबसे ज़्यादा ये मौलवी हजरात अवामुन्नास के सामने पेश करते हैं वो सीरतुल महदी की जिल्द अव्वल है। अमूमन मौलवी हजरात अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स इस किताब का सफ़ा नंबर 9 से लेकर सफ़ा नंबर 12 तक पढ़ ले तो उस पर ये साबित हो जाएगा कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मिर्जा साहब बैतुल खला में फौत हुए थे। और आप सीरत मेहदी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9 से 12 तक पढ़ लें मिर्जा साहब का इंतकाल किस तरह से हुआ। नाज़रीन कराम, इसे इन मौलवियों की बदकिस्मती समझिए कि महज अल्लाह ताला के फजल से अब तो ये किताब जमात अहमदिया की वेबसाइट पर मौजूद है और हमारा ये चैलेंज है कि इस पूरी किताब में कोई एक तहरीर भी ऐसी नहीं जिससे ये नतीजा निकाला जा सके कि गोया हजरत मिर्जा साहब नौज़ुबिल्लाह बैतुल खला में फौत हुए थे। मौलवी हजरात शोबदाबाजी ये करते हैं कि किताब दिखलाते भी हैं और खोल कर अमूमन सफ़ा नंबर 11 से कुछ हिस्सा अपने मिर्च मिसालों समेत पढ़ते भी हैं मगर ये मौलवी हजरात उलमाए यहूद के नक्शे कदम पर चलते हुए ना सिर्फ इस इबारत में अपनी तरफ से झूठ शामिल करके इस इबारत का मनपसंद मतलब घड़ने की कोशिश करते हैं बल्कि अपना झूठ छुपाने की गर्ज से ये सारी इबारत अवामुन्नास के सामने पेश ही नहीं करते। हालांकि सफ़ा नंबर 11 की इस इबारत को पढ़ने के बाद आप पर ये बात मजीद वाज़ेह हो जाती है कि इस इबारत से मुताल्लिक इन मौलवियों के तमाम झूठ और मिर्च मसाले महज उनके गंदे जहन की इख्तरा हैं और हकीकत से इनका दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन कराम, सितम ज़रीफ़ी की हद तो ये है कि सीरतुल महदी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 11 का वो एक फिक्रा जो कि गैर अहमदी मौलवी अवामुन्नास के सामने बार बार पढ़ते हैं, उस एक फिक्रा से मुताल्लिक बेशुमार झूठ ये उलमाए सू और इनके चेले चांटे बड़ी ही ढिठाई से बार बार अपनी इन तमाम वीडियोस और तकारीर में बयान करते रहते हैं। पहला झूठ तो ये कि गोया इस इबारत में ये लिखा है कि हजरत मिर्जा साहेब फर्श पर गिर गए। सीरत मेहदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11 पे लिखा है कि आखिरी दफा जब मिर्जा साहब उठने लगे तो मिर्जा साहब चकरा के गिरे और फिर वहाँ जाए पड़े और गिर पड़े और उनसे मर जाए। हालांकि सफ़ा नंबर 11 पर तो साफ तौर पर यह लिखा है कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए,
دوسرا جھوٹ یہ کہ گویا اس عبارت میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اپنے پاخانہ کے اوپر گر پڑے۔ مرزا صاحب کا منہ اس ٹٹی میں جا گرا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جس جگہ پر آدمی 3-4 دفعہ اٹھ کر بیٹھے اور پھر وہاں جائے پڑے اور گر پڑے۔ حالانکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات اس عبارت میں سرے سے موجود ہی نہیں، اور یہ ان کذاب مولویوں کا سری جھوٹ ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ کہ گویا اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات عین اس وقت واقع ہوئی جبکہ صفحہ نمبر 11 کے مطابق آپ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے، اور مرزا صاحب کی حالت جو ہے وہ دیگر گوں ہوئی، اور مرزا صاحب کی وفات وہاں پہ ہوئی۔ اور پھر وہاں جائے پڑے اور گر پڑے اور ان سے مر جائے۔ لیکن کوئی بھی متقی شخص صاف اور واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ حضرت اماں جان کا بیان ابھی ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ صفحہ نمبر 11 کا اگلا فقرہ کچھ یوں ہے، اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو آپ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ پھر مزید اسی صفحہ پر ایک فقرہ بعد یہ تحریر درج ہے کہ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا لیں۔ آپ یعنی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا بلا لو، نیز فرمایا محمود کو جگا لو۔ اب ان مولویوں سے کوئی پوچھے کہ اے یہود صفت علماء سو، اگر مرزا صاحب کا انتقال اس وقت ہوا تھا جس وقت تم لوگ بیان کرتے ہو، تو کیا یہ باتیں حضرت مرزا صاحب فوت ہونے کے بعد کر رہے تھے؟ ان مولویوں کی تقاریر اور ویڈیوز سننے کے بعد صورتحال مزید گھمبیر اور دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مولوی صاحبان جب سیرت المہدی جلد اول کے صفحہ نمبر 11 کے اندر اپنے من پسند جھوٹ شامل کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ اصل عبارت ان کو جھوٹا ثابت کر رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف ان کے من پسند جھوٹ ایک دوسرے سے اتنے متضاد ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود ہی ایک دوسرے کے منہ پر کالک مر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان دو مولوی صاحبان کے جھوٹ کو سنیے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیرت المہدی کے اس صفحہ پر یہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات عین اس وقت واقع ہوئی جبکہ آپ علیہ السلام کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا، تو مرزا صاحب چکرا کے گرے اور مرزا صاحب کی حالت جو ہے وہ دیگر گوں ہوئی، اور مرزا صاحب کی وفات وہاں پہ ہوئی۔ اور پھر وہاں جائے پڑے اور گر پڑے اور ان سے مر جائے۔ آپ نے ان دونوں مولویوں کا جھوٹا دعویٰ تو سن لیا، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ مصداق ہم بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے دو اور مولوی صاحبان کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ And this is again سیرت المہدی Volume 1 page 11، اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا، then پھر حالت دیگر گوں ہو گئی، and then he died there later on، and he says later on he died there، and then he died there later on، and he says later on he died there۔ جب آپ گرے تو آپ کا سر چرپائی کے پائے سے ٹکرایا اور آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر مرزا صاحب کی اجازت سے میں نے مولوی صاحب اور دیگر لوگوں کو بلایا اور سب کی موجودگی میں مرزا صاحب نے کچھ لکھنے کے لیے قلم مانگا۔ اسی ضمن میں دوسری دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب اپنے اس حال کے اوپر گر پڑے۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے کہ آخری دفعہ جب مرزا صاحب اٹھنے لگے تو مرزا صاحب چکرا کے گرے، مرزا صاحب کا منہ اس ٹٹی میں جا گرا اور مرزا صاحب کی حالت جو ہے وہ دیگر گوں ہوئی، اور مرزا صاحب کی وفات وہاں پہ ہوئی۔
جبکہ دوسرے مولوی صاحب پہلے مولوی کے دعویٰ کو جھٹلاتے ہوئے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بات سیرت المہدی کے ان صفحات پر ہرگز نہیں لکھی ہوئی، مگر ہم مولوی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد خود اپنی طرف سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اچھا اس کی اتنا ہی نہ لکھنا، بس وہ اس سے ڈٹا ڈٹی کے اوپر، بلکہ یہی ہے کہ اس کا سر چارپائی سے ٹکرایا اور وہ اس کی حالت دیگر ہوگی۔ اچھا اس کی اتنا ہی نہ لکھنا، اچھا اس کی اتنا ہی نہ لکھنا۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ بات صفحہ نمبر 11 پر لکھی ہی نہیں ہوئی تو آخر کون سا اسلام ان مولوی صاحبان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے من پسند جھوٹ اس عبارت میں داخل کریں؟ ناظرین، ان چند ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے تو کرتے پھرتے ہیں، مگر جیسا کہ آپ نے سنا ان کے دعوے نہ صرف حضرت مرزا صاحب کی وفات کی جگہ کے بارے میں آپس میں متضاد ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ذرا سوچئے کہ کیا ایک یہی حقیقت ان مولویوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اگر ان کے دعوی قول سدید پر مبنی ہوتے تو یہ مولوی صاحبان یوں اس طرح سے متضاد دعوی نہ کر رہے ہوتے۔ خاکسار اس موقع پر احباب کے استفادہ کے لیے ایک نہایت ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہے۔ ناظرین، حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے پشت کے بل چارپائی پر گرنے کا واقعہ مکان کے بالائی صحن میں رات کے قریباً 1 بجے پیش آیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کی وفات اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے قریباً 9 گھنٹے بعد اسی مکان کے بالائی کمرہ میں صبح 10:30 بجے کے قریب واقع ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولوی صاحبان اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکے ہیں کہ کئی فقرات سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 کی اس عبارت کے اندر انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے داخل کر دیتے ہیں اور ظاہر یوں کرتے ہیں کہ گویا یہ سب کچھ صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ اگلی ویڈیو جو کہ اس مولوی صاحب نے بڑی چالاکی سے یہ ظاہر کرتے ہوئے بیان کی ہے کہ گویا یہ شیطان صرف مولوی صفحہ نمبر 11 سے یہ عبارت پڑھ رہا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ یعنی کہ نصرت جہاں بیگم سے روایت کی ہے کہ پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو مرزا صاحب کے حاجت کی جگہ سے پخانہ جاری تھا، پیشاب کی جگہ سے پیشاب جاری تھا اور منہ سے کچھ اس طرح سے نکل رہا تھا گویا جیسے پخانہ ہی ہو، اور اسی طرح آپ کے ناک اور کانوں سے پیپ سی بہہ رہی تھی۔ اس سفید جھوٹ پر ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مومن انسان تو یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے انسان کی بیان فرمودہ روایت کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی داخل کرے، ورنہ وہ مومن نہیں بلکہ پکا جھوٹا بن جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ نام نہاد علماء اتنے بڑے بڑے من پسند جھوٹ اس ایک عبارت کے اندر جان بوجھ کر داخل کرنے کے بعد پکے جھوٹے نہیں تو اور کیا ہیں؟
नाज़रीन करام, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये मौलवी हजरात इस झूठ को खुद ही घड़ते और फिर इसका प्रचार करते रहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मिर्जा साहब की वफात बैतुल खला में वाक़ हुई थी, बिलखसूस ऐसी सूरत हाल में कि ना तो कोई चश्मदीद शहादत इनके पास मौजूद है और ना ही कोई तहरीरी या तकरीरी सबूत। इसकी वजह सवाए इस कड़वी हकीकत के और कोई नहीं कि हमारा पाला उन उलमाए सू से पड़ा है जिनके बारे में हमारे प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये कहकर हमें खबरदार किया था कि उन लोगों के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, तो वहाँ ये पेशगोई भी फरमाई थी कि लोग जब उन उलमा के पास रहनुमाई के लिए जाएंगे तो वो उन उलमा को बंदरों और सुअरों की तरह पाएंगे। हजरत मिर्ज़ा साहब की वफात के बारे में भी जहाँ इन उलमाए सू का एक टोला सुअरों की तरह नापाक ज़हनियत का मुज़ाहरा करते हुए अपनी तरफ से झूठ घड़ता है, तो वहाँ इन्हीं उलमाए सू और इनके चेले चांटों की अक्सरियत बंदरों की तरह महज नक्काली करते हुए इस झूठ का इस कसरत से प्रचार करती है कि भले मानस अवामुन्नास ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये सारे मौलवी एक ही तरह का राग अलाप रहे हैं तो शायद ये बात सच्ची ही होगी, मगर हकीकत यही है कि जैसा कि खाकसार ने महज अल्लाह ताला के फजल से ये साबित किया है कि ये मौलवी खुद भी झूठे हैं और अवामुन्नास के सामने भी महज झूठ और किस्ब बयानी का प्रचार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गैर अहमदी मुसलमानों को इन उलमाए सू के झूठ और शर से महफूज रखते हुए सच को पहचानने और अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी जाए नहीं करता वो अपने